صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو شخص دن بھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 50 بار درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں اسلامی بھائی روزانہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر اور لاکھوں اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں اس کورس کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جو بھی علم کی باتیں سیکھیں سمجھیں وہ ہمیں یاد رہیں اور ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت مل جائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس درجے کے 2 درس ہوں گے۔ پہلا درس بیان یہ بدعت اور اس کی اقسام کے بارے میں ہوگا، جبکہ دوسرا بیان علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ آج کے اس بیان کا تعلق عقائد سے ہے۔ اہم ترین موضوع اور درس ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ ان کو سنیے اور جو ضروری اور اہم باتیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ بدعت کا لفظ بہت دفعہ سننے میں بھی آیا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ اس کا درست تلفظ بدعت، اس کے لغوی معنی ہیں نئی چیز، نیا، انوکھا، ایجاد کرنا۔ لغت کے اعتبار سے اس کے یہ معنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں ہوں۔ تو بدعت کا لغوی معنی، لغوی مطلب نئی چیز ایجاد کرنا،
نیا کام، انوکھا کام، جبکہ بدعت کا شرعی معنی اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے وہ اعتقاد یا اعمال، وہ اعتقاد یا اعمال جو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں۔ شرعی طور پر بدعت کی تعریف یہ ہے وہ اعتقاد یا اعمال جو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں۔ روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں وہ طریقہ ایجاد کیا جو اس دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں۔ ان دو احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ نیا طریقہ، نیا کام، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اور اس کو گمراہی قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر نیا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہ تھا، بعد میں ایجاد ہوا، کیا ہر نیا کام وہ گمراہی ہے؟ ہر نیا کام وہ مردود ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ عز و جل، اس میں واضح طور پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا تو اس آدمی کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس شخص کو ملے گا، بغیر کسی کمی کے کہ ان کے عمل کے اندر کوئی کمی آئے۔ یعنی جو عمل کرتے جائیں گے ان کے بھی برابر ان کو پورا ثواب ملے گا، اور جس نے وہ اچھا کام شروع کیا ہے ان کو بھی اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا وبال، اس کا گناہ اس پر ہوگا، اور جو اس پر
عمل کریں گے ان کا بھی گناہ اس شخص پر ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں آئے گی۔ یعنی جو برائی کرے گا اس کو اس برائی، اس گناہ کا وبال اس پر ہوگا، اور جس نے اس کی ابتدا کی ہو اس شخص کو ان اپنا بھی گناہ اور ان افراد جو اس گناہ کے کاموں میں پڑے ان کا بھی گناہ اس کے جو ہے وہ اوپر آئے گا۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ پہلی دو روایات جو آپ نے سماعت کی ان میں کہ جس نے کوئی نیا کام شروع کیا وہ مردود گئے، اور فرمایا گیا کہ وہ بدعت گمراہی ہے، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے اچھا کام شروع کیا وہ قابل ثواب ہے، اس کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اجر جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ اس شروع کرنے والے کو ملے گا، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس کا وبال اور گناہ اس کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی بھی تعداد اور گناہ جو گئے وہ وبال وہ شخص کے بھی جو گئے وہ ذمہ ہوگا، اس پر بھی آئے گا۔ تو جب یہ دونوں احادیث ہم پڑھتے گئے تو اس سے ایک تقسیم جو علماء کرام نے کی ہے کہ ہر نیا کام وہ گمراہی نہیں ہو سکتا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تقسیم فرما دی ایک طرف، اور یہ ارشاد فرما دیا، واضح اصول بنا دیا کہ وہ نیا کام وہ اگر اچھا ہے تو پھر وہ قابل ثواب اس کے لیے بنے گا، برا ہے تو پھر وہ گناہ اور اس کے لیے اوپر جو ہے اس کا وبال آئے گا۔ تو یہاں سے ہمیں بدعت کی دو قسمیں سمجھ میں آئیں ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھی گئیں، وہ ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت، اچھی بدعت بری بدعت۔ بدعت حسنہ کی تعریف بھی لکھ لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ان تعریفات اور اہم چیزیں جو گئیں وہ ان کو ساتھ ساتھ اپنی ڈائریوں پر اپنی کاپیوں پر لکھتے جائیں۔ بدعت حسنہ اس نئے اور اچھے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو۔ بدعت حسنہ اس نئے اور اچھے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو اور شرعاً اس کی ممانعت پر کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ بدعت حسنہ اس نئے اور اچھے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو اور شرعاً اس کی ممانعت پر کوئی دلیل بھی نہ ہو، جیسے مدارس بنانا، دینی کتابیں چھاپنا وغیرہ۔ ان کی مثالیں انشاءاللہ آگے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ بدعت سیئہ بری بدعت اس نئے اور برے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کو مٹانے والے ہوں۔ بدعت سیئہ بری بدعت اس نئے برے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کو مٹانے والا ہو یا کسی سنت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر جمعۃ المبارک اور عیدین کا خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے،
اور ابھی بھی عربی میں ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اب کوئی شخص اگر اسی کو عربی کی جگہ اردو یا بھی اپنی مادری زبان میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے تو یہ ایسا کام ہے جو اس سنت کو مٹا دینے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، تو بری بدعت کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ اور بعض اوقات تو بدعت جو ہے وہ واجب کے بھی درجے پر ہے۔ علماء کرام نے اس کی جو اقسام بیان کی ہیں، مرکات المفاتیح میں بھی، علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی میں بھی، تو اس کی اقسام میں سے بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، بدعت مباح، بدعت مکروہہ اور بدعت حرام، یعنی اچھا کام مرتب کرنا کبھی جو ہے واجب کے درجے پر ہے، کبھی مستحب کا بھی حکم ہے اس کا، کبھی مباح، کریں نہ کریں دونوں برابر، اور کبھی اس کا درجہ جو ہے وہ مکروہ میں آئے گا، اور کبھی یہ کام حرام کے زمرے میں آئے گا۔ بدعت واجبہ وہ نیا کام، یعنی جو نیا کام واجب اور لازم کے زمرے درجے میں آئے، وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو، وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے، اس کو ترک کرنے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسا کہ قرآن پاک پر اعراب، دینی مدارس اور علم نحو وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ بدعت لازمہ کے زمرے میں آتے ہیں، اس درجے میں ہے۔ بدعت مستحبہ وہ نیا کام جو شریعت مطہرہ میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں اور نیت خیر، اچھی نیت کے ساتھ اس کام کو کرتے ہوں، وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو مسلمان کار ثواب کا کام سمجھتے ہوئے اچھی نیت کے ساتھ بجا لاتے ہیں، کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت مستحبہ۔ یہ بدعت حسنہ کی ہی تحت ہیں۔ تو بدعت حسنہ کبھی واجبہ لازمہ کے درجے میں اور کبھی مستحب کے درجے میں۔ یہ مستحب کی مثال جیسا کہ میلاد شریف مروجہ طریقے کے مطابق اہتمام کر کے اس کو منانا، فاتحہ بزرگان دین کا اہتمام کرنا، کہ اس کو کرنے والا ثواب کی نیت سے یہ عمل کرتا گئے اور یہ عمل خیر ہے، شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ بدعت مباح ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کیا جائے، اچھی نیت اس میں کوئی نہ ہو، شرعاً کرنا نہ کرنا دونوں برابر صورتیں ہیں، اور اس میں کوئی اچھی بھی وہ نیت شامل نہیں کر رہا، تو بدعت مباح کے درجے میں گئے، یعنی نہ ان کاموں پر ثواب نہ ان کاموں پر عذاب یا سزا۔ بدعت مکروہہ وہ نیا کام جس سے کوئی سنت ترک ہو جائے، بدعت مکروہہ وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹے، اور بدعت حرام وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی وہ واجب کو مٹانے والا ہو، ختم کرنے والا ہو۔ تو یہاں ہم نے یہ بدعت کی اقسام سنی سمجھی کہ نہ ہر بدعت بری ہے، اچھی بدعت اور اچھی میں بھی اس کے درجے ہیں، واجب کا بھی درجہ ہے، مستحب کا بھی ہے، مباح کا بھی ہے،
اور جو بری بدعت ہے بدعت سیئہ ہے اس میں مکروہ تک بھی ہے، اور جس قدر جو ہے وہ معاملہ سخت ہوگا اس قدر اس کا حکم بھی جو ہے وہ اور سخت ہوتا جائے گا، یعنی بدعت حرام تک بھی ہے۔ تو جو شروع میں ہم نے تقسیم بنائی ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو اس اعتبار سے ہر نئے کام کو بدعت کہہ کر ہر نئے کام کے اوپر وہی حدیث جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کیا ہر نئے کام کو یہی کہہ کر ترک کر دیا جائے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر نئے کام کو اس طرح ترک نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے مطلقاً بدعت کا حکم لگایا جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ وہ نیا کام آیا کسی سنت کو مٹانے والا ہے، وہ نیا کام کسی سنت کے خلاف ہے، وہ نیا کام کیا شریعت مطہرہ میں اس کی ممانت پر دلیل موجود ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اوپر مطلقاً اس کام کو گمراہی جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ حکم جو ہے وہ نہیں لگایا۔ کہ حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث پاک تو ہمیں یہی درس جو ہے وہ دے رہی کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا وہ قابل ثواب گئے، اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے برا ایجاد کیا اس کا وبال جو ہے وہ اس کے اوپر ہوئے گا۔ تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ان تقسیم کو ماننا جو ہے وہ بہت اس حوالے سے ضروری ہے کہ کہیں ہم جو ہے وہ ہر نئے کام کے اوپر کیا اس کو اسی حدیث کے تحت مانیں گے کہ ہر بدعت گمراہی، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں ایسی ہیں، کئی مثالیں، اگر احادیث طیبہ میں اس کا جو ہے وہ ثبوت کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کیا نئے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان کے ادوار مبارک ان کے دوروں میں کیا نہیں ہوئے؟ کیا صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور جو گئے وہ ادوار میں نہیں ہوئے؟ حدیث مبارک ہے، روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے اور لوگوں کو مختلف جو گئے وہ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ ارشاد فرمایا اگر ان کو میں ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تراویح کی نماز الگ الگ، اور یہ بات سمجھیے کہ تراویح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی چند دن اس طریقے سے با جماعت اہتمام کے ساتھ وہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے وہ پھر باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اور پھر یہ الگ الگ اس کا اہتمام ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، وہ پورا دور خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں رمضان المبارک کے اندر تراویح الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ تراویح پڑھتے لیکن الگ الگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، آپ کے بھی دور میں ایسا ہی، یعنی الگ الگ پڑھتے۔ پھر آپ نے جب اس طرح دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ کیا بہتر نہیں ہوگا؟ تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کو جمع کیا، یعنی ان کو امام بنایا، اور یہ بنانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اور اس کے بعد ابھی تک یہ معمول ہے مسلمانوں میں رائج کہ تراویح جو گئے وہ با جماعت مسجدوں میں ذوق شوق کے ساتھ جو گئے وہ مسلمان ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ کام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شروع کیا، یعنی با جماعت باقاعدہ مستقل اہتمام کے ساتھ تراویح۔
اور اس کو اچھی بدعت فرمایا ہے۔ یہ بھی نیا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایجاد ہوا ہے، لیکن کیا ہے، کام اچھا ہے۔ اب وہ حدیث کا حکم اس پر نہیں آئے گا کہ ہر نیا کام گمراہی، وہ نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ وہ حدیث کہ جس میں فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا وہ ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا زید بن ثابت فرماتے گئے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے۔ وہ صحابہ جب شہید ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے اور کہنے لگے کہ بہت سے حفاظ شہید ہوئے ہیں وہاں پر، اور میں ڈرتا ہوں اگر اسی طرح حاملان قرآن کے حافظ اسی طرح اگر شہید ہوتے گئے تو قرآن کا ایک بڑا حصہ کہیں ختم نہ ہو جائے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرما دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ قرآن پاک کو ایک جگہ جو گئے وہ جمع فرمانے کا حکم ارشاد فرما دیں، ایک جگہ اس کو لکھ دیا جائے گا۔ اور آپ کے جواب میں جو کلمات تھے توجہ سے سنیں گے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا، تم کیسے کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا، تم کیسے کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہذا واللہ خیرن، یہ کام اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، لیکن آپ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، یہ بہتر ہے۔ یہ تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو آپس میں کچھ گفتگو اسی معاملے میں جو گئے وہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس معاملے میں کھول دیا اور میری رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے موافق ہو گئی کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نوجوان مرد ہو، عاقل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کو جو گئے وہ یہ جمع کرو، ایک جگہ اس کو جو گئے وہ جمع کرنے کا فرمایا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے اللہ کی قسم اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کی تکلیف دیتے تو یہ اس سے آسان تھا کہ قرآن پاک کو جمع کرنے سے یہ عمل میرے لیے آسان تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کی، کہا کہ وہ کام کیسے کریں گے آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یہ پھر حضرت زید بن ثابت یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے، اور آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہوا واللہ خیر، کہ ٹھیک ہے اگرچہ حضور علیہ السلام سے یہ کام منقول نہیں ہے اور آپ نے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد میرا بھی سینہ اللہ نے کھول دیا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح جو ہے وہ سینہ کھولا، پس میں نے قرآن پاک کو اس طرح مختلف لوگوں سے جو بھی آیات مبارکہ جس کے پاس جو لکھی ہوئی تھیں ان کو لے کر جو گئے وہ ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ایک کتابی صورت میں ایک جگہ جمع یہ لکھا گیا اور پھر ہمارے پاس اب موجود الحمدللہ، اس سے ہم جو گئے وہ مستفید ہو رہے، فائدہ اٹھا رہے، یہ بدعت حسنہ کی وہ اہم مثال ہے، ایک تراویح اور ایک قرآن پاک کا جمع ہونا، کہ جو زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ کام نہیں ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن ثابت، ان تینوں کی مشاورت سے یہ جو گئے وہ کام، اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کے دور مبارک میں ہی جو گئے وہ اس کا سلسلہ ہوا۔ اسی طرح اگر
کئی روایات ایسی، کئی روایات، ان کو لیا جائے، ان کو جمع کیا جائے تو ایسی کئی مثالیں ہیں۔ جمعۃ المبارک میں دوسری اذان ثانی، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جمعہ کی 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک کے اعراب یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئے، چاروں صحابہ کے دور خلافت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اور اس طرح 20 کام اور مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے محراب جو بنایا جاتا ہے، پہلے مسجدوں میں نہ تھے، منبر تھا، محراب ایک خصوصی طاق جو بنا کر جو گئے وہ ایک مخصوص حیت پہ بناتے ہیں۔ یہ محراب جو گئے وہ نہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے راشدین کا سب زمانہ پورا گزر گیا۔ اس کے بعد یہ ولید مروانی کے دور میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز، یہ انہوں نے اس کام کو جو ہے وہ ایجاد کیا تھا اور شروع کیا تھا، اور آج ہر مسجد میں محراب آپ جو ہے وہ دیکھتے گئے۔ تو ان باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر نئے کام کو اچھا کام اور برا کام یہ تقسیم کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو ختم کرے، جس کام کی ممانعت پر شریعت مطہرہ کی دلیل موجود ہو، اس کے لیے تو ایسا جو ہے وہ کہیں گے، اس کو منع کریں گے، اس کو روکیں گے، ترک کیا جائے گا۔ لیکن جس کی ممانعت پر دلیل بھی نہیں ہے اور وہ کام اچھا ہے تو اس کو جو ہے منع نہیں کیا جائے گا۔ میلاد شریف ہے، میلاد شریف کی اصل تو قرآن حدیث میں، قرآن میں حضور علیہ السلام کی شان نے بیان کی ہیں، احادیث طیبہ میں حضور علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں۔ ایک مخصوص حیت کے مطابق جو گئے وہ مخصوص جو گئے وہ طریقے کے مطابق اہتمام کرنا، تو اس پہ بات ہوگی تو اس کو یہی کہیں گے کہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھا کام گئے، ایک ثواب کی نیت سے مسلمان کرتے ہیں، ثواب پائیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی کئی کام جو بعد میں پھر صحابہ کا بھی دور گیا، تبع تابعین، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی دور گیا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اب پکی مساجد، مضبوط مساجد، ماربل پتھر لگا ہوتا مسجدوں میں۔ اب یہی سوال ہے کہ کیا یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام علیہم رضوان یا تابعین، تبع تابعین، کن سے ہے یہ من؟ لیکن ٹھیک ہے، مسلمان مسجدوں کے احترام کے لیے، کیونکہ اب عالی شان اپنے گھروں کے مکانات چونکہ عالی شان بناتے گئے، تو انہی کیفیات کے پیش نظر آپ مسجدیں بھی جو گئے وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی اچھی بنائیں گے، انشاءاللہ ثواب پائیں گے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مدارس بنانا، ان کے ساتھ جو گئے وہ اس اعتبار سے جو مدارس اب ہمارے ہاں جس طرح مدارس جو گئے وہ ہیں، اور ہر کوئی مدرسے بناتا ہے اور پڑھاتے ہیں اس میں، تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت۔ درس نظامی کا کورس مرتب جو اس میں کورس پڑھایا جائے گا بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ تراویح کے بعد تقریباً ہر مساجد میں جو گئے وہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، تو مستقل اہتمام کے ساتھ درس قرآن کا یہ سلسلہ، یہ نہ تو کوئی حدیث سے ملے گا، نہ صحابہ سے اس طرح منقول ملے گا۔ تو اس اہتمام کے ساتھ یہ سلسلہ رکھنا یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ جگہ جگہ تراویح کا اہتمام یہ بھی بدعت ہے، لیکن اس کو منع نہیں کریں گے، منع پہ دلیل بھی نہیں ہے۔
6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح. اسی طرح اہتمام کے ساتھ شبینوں کا اہتمام ہوتا ہے رمضان مبارک میں، بدعت ہے، لیکن اس کی منع پر دلیل موجود نہیں ہے اور اچھا کام ہے. اسی بہانے زیادہ سے زیادہ مسلمان نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں، قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ثواب کا کام ہے. حدیث پاک کو جمع کرنا اور باقاعدہ کتابی صورت میں اس کو چھاپنا، جو اب ہمارے پاس جو گئے وہ ہیں اور چھپ رہی ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری ایسی کہ ایسی دینی مثالیں گئے کہ جو ہمارے ہاں رائج گئے اور ہر جو گئے وہ اس میں پائی جاتی ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. قرآن پاک کے 30 پارے مختلف اس طرح پاروں میں تقسیم کرنا، ان کے رکوع اور نشانات یہ سارے کے سارے لگانا، یہ بعد میں ہوا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں تھوڑی ایسا کام. مدارس میں ختم بخاری کا اہتمام ہوتے ہیں، جب بخاری شریف ختم ہوتی دورہ حدیث میں ختم بخاری کا اہتمام. بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے. تو کئی اور مذہبی پروگرام، مذہبی جو گئے وہ معاملات جو ابھی اور مزید رائج ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم ہر کام کو بدعت گمراہی نہیں کہہ سکتے. اس کام کو دیکھا جائے گا وہ کام کیا ہے. وہ اگر کسی سنت کو ختم کرنے والا ہے اور اس کے ممانت پر دلیل موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ ضرور ترک کیا جائے گا، لیکن ہر ایک کو جو ہے وہ بدعت اور گمراہی کہہ کے اس کام کو جو ہے وہ ترک نہیں کیا جائے گا. ورنہ تو یہ دنیا کا نظام ہی جو ہے وہ اگر یہی اصول اپنا لیں کہ یہ اس دور میں نہیں تھا اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ نظام ہی درم بھرم ہو جائے گا. نئے نئے کاروبار، نئے نئے سفر کے انداز، حج پہ جانا اس دور میں تھا لیکن ہوائی جہاز پہ جانا، مسجدیں تھیں اس طرح بنا کر اس میں پنکھے لگا کے بیٹھنا، خود ہر مسجد میں مائک لگانا، مائک میں اذان پڑھنا، کئی کام ایسے کے. تو اس طرح ہر کام پر بدعت گمراہی کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ جو اچھا کام ہوگا اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ثواب بھی ملے گا. اور برا کام جس سے سنت ترک ہو رہی ہو اس کو جو ہے وہ ترک کیا جائے گا. امید ہے آپ اسلام بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی بدعت کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ساری امت ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل کر رہی ہے، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں. قرآن پاک تو جمع اس وقت ہو گیا لیکن اب مختلف پریس میں مختلف انداز سے اس کو چھاپنا، یہ ساری کی ساری بدعت ہے، لیکن ان کو منع نہیں کیا جائے گا. یہی چیز سمجھی جائے گی اچھا کام اچھی بدعت قابل ثواب، اور برا کام وہ برا کام رہے گا، بری بدعت رہے گا. اور جس قدر وہ اس میں برائی زیادہ ہے اسی شدت کے اعتبار سے اس پر حکم بھی اتنا سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا دوسرا بیان، دوسرا درس وہ علم غیب مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق ہوگا. غیب کسے کہتے ہیں؟ پہلے غیب کی تعریف سنیں گے،
تعریف کو سمجھنے کے بعد غیب کے بارے میں کیا عقائد رکھنا جو ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہوں، جن سے انکار کی وجہ سے کفر لازم آتا ہو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ علم غیب، اور اس کے بعد اس عقیدے پر قرآن سے چند آیات اور چند احادیث طیبہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ جن سے علم غیب کا ثبوت ہے. اس درس میں انشاءاللہ یہ باتیں ہم سیکھیں سمجھیں گے. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے. حواس خمسہ، 5 حواس. دیکھیے آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا گئے، اس کو دیکھنے سے آپ کو علم ہو گیا. بعض ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں آپ کو علم کیفیت چکھنے سے بھی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں علم ہو گیا. کوئی چیز کھائی، اس کے بارے میں علم ہو گیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا. بعض چیزیں سونگھنے سے، یعنی ہمارے ناک کے ذریعے سے ہم اس چیز کی معرفت لیتے ہیں. بعض چیزوں کو سن کر کان کے ذریعے سے، بعض چیزوں کو چھو کر، مس کر کے، ٹچ کر کے اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے گا یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، کیا ہے. تو یہ بھی ذرائع ہیں ایک معرفت کے، ایک علم آنے کے. تو غیب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے، اور نہ بلا دلیل بداہت عقل میں آ سکے. غیب وہ کام، وہ امر، وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو آنکھ، ناک، کان، حواس وغیرہ سے محسوس جو ہے وہ نہ کر سکے، اور نہ ہی بلا دلیل وہ عقل میں آ سکے. اب کوئی دور سے کسی چیز کی اس نے سن لیا، موبائل سے ہی بات کرتے ہوئے وہاں کی بات یہاں سن لی، تو اس نے اپنے کان کو استعمال کیا، موبائل آلہ استعمال کیا. اس میں یہ غیب نہیں کہلائے گا. دیکھ لیا، نیٹ سے کوئی چیز دیکھ لی، ٹی وی پر کوئی چیز دیکھ لی، علم آ گئے اس کو، لیکن یہ بھی حواس اور آلات کے ذریعے اس کو آیا. تو آلات کے ذریعے بھی جو علم آئے گا وہ غیب نہیں ہوگا. غیب کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ عز و جل عالم بالغیب ہے. اللہ عز و جل عالم بالغیب ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی ایک حرف بھی نہیں جانتا. اللہ عز و جل عالم بالغیب ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی ایک حرف، کوئی ایک ذرے کا بھی علم نہیں رکھتا. اگر کوئی شخص اس کی عطا کے بغیر کسی کے لیے علم مانتا ہو تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ عالم بذات ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کے بتائے بغیر ایک ذرے کا، ایک حرف کا بھی کسی کو نہیں پتا چل سکتا. اگر کوئی اس کے برخلاف عقیدہ بنائے، یعنی یوں کہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر وہ جانتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج کافر کہلائے گا. اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اپنے بعض غیوب کا علم دیا ہے.
اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اپنے بعض غیوب کا یعنی غیبوں کا علم دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کا علم اوروں سے دیگر سے سب سے زیادہ ہے۔ مطلقاً علم غیب کا انکار کرنا، مطلقاً ہے ہی نہیں کسی کو، اس کو کفر فرمایا۔ علوم خمسہ یعنی 5 علم، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا، کون شخص کہاں مرے گا، یہ 5 علم، علوم خمسہ 5 علم، ان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھیں گے کہ بہت سارے واقعات کا علم، ان 5 میں سے بہت سارے واقعات کا علم، جزیات کا علم یہ دیا گیا ہے، اور اس کا کوئی منکر ہو یعنی کوئی شخص یہ تو مانتا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ان کے لیے ان کو اللہ نے اپنے جو گئے وہ غیبوں پر اطلاع دی ہے، ان کو علم غیب دیا ہے، لیکن یہ 5 نہیں پتا، ان 5 کے بارے میں جو گئے وہ مطلقاً انکار کر دیتا ہوں، تو یہ ایسا شخص جو گئے وہ گمراہ بد مذہب کہلاتا، کیونکہ یہ حدیث ایسی ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خبریں دی ہیں، ان کے جزیات کے بارے میں، ان کے واقعات کی کچھ کیفیت کے بارے میں آپ نے علم دیا، انسان کل کیا کرے گا، اب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ غزوہ خیبر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ پرچم اسلام، یہ جھنڈا ایسے شخص کو میں دوں گا، کل یہ جھنڈا ایسے شخص کو دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ فتح کا بھی بتا دیا، کل اس کو دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پر فتح ملے گی، اور پھر ارشاد فرمایا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جب دوسرا دن آیا کل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام منتظر گئے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کو آج جھنڈا ملے گا، جس کے بارے میں آپ نے 1 دن پہلے یہ خبر دے دی اور بات ارشاد فرما دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این علی، حضرت علی کہاں ہیں؟ عرض کی گئی کہ ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے، مرض گئے، بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر ملا اور دعا کی، وہ فوراً صحیح سلامت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں، پھر آپ نے جھنڈا عطا فرما دیا، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، انہی کے ہاتھ پر جو گئے وہ خیبر کا جو گئے وہ یہ فتح کا معاملہ ہوا۔ تو کل کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ یعنی واقعہ اس جزوی طور پر اس چیز کی جو ہے وہ آپ نے خبر دی۔ جنگ بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے خود نشان لگائے ایک دن کہ کل صبح یعنی فلاں کے یہ گرنے کا مقام ہے، فلاں کے یہ گرنے کا مقام ہے، وہ اس جگہ گرے گا، یہ اس جگہ گرے گا، کافروں کے بارے میں بتایا۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے منقول گئے کہ جب صبح جنگ کا سلسلہ ہوا، جنگ بدر کا، جو نشان، جو مقام، جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، کوئی بھی شخص اس سے ادھر نہیں بلکہ اسی مقام پر جو ہے وہ دوسرے دن ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ علوم خمسہ کے بارے میں جزوی طور پر جزیات کا علم، واقعات کا علم، یہ بہت سی احادیث سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے، اور بھی سب کے بارے میں احادیث جو ہے وہ منقول ہے، اختصاراً یہاں عرض کیا۔ اب لکھ لیجئے کہ عقیدہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم عقیدہ کیا رکھیں گے علم کے بارے میں۔ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو چھپا ہوا ہے،
لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، روزے اول سے روزے آخر تک ان سب کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی عطا سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے لوح محفوظ جو کچھ اس کا پر لکھا ہوا ہے، روزے اول سے روزے آخر تک ما کان وما یکون، جو پہلے ہو چکا، جو بعد میں ہوگا، ما کان وما یکون، جو پہلے ہو چکا، جو بعد میں ہوگا، مشرق تا مغرب، یہاں تک کہ جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنے اپنے مقام میں پہنچنے تک ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے ان تمام کا علم، یہ جو آپ علیہ السلام کا علم ہے، یہ تدریجاً ہوا ہے۔ ہمارے اس بارے میں عقیدہ اور جسے دعویٰ بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں وقفے وقفے سے اترا ہے، نازل ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ما کان و ما یکون، جو پہلے تھا جو بعد میں ہوگا، اس کی بھی تکمیل یعنی یہ پورا ہونا، یہ قرآن پاک کے نزول کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ یہ علم قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ جس قدر قرآن پاک نازل ہوتا گیا، جس قدر جو گئے وہ آیات آتی گئیں، اترتی گئیں، یہ علم مصطفیٰ بھی اسی قدر بڑھتا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں جب قرآن پورا اتر آیا، مکمل ہو گیا، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکمیل ہوگی، وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو ہمارا عقیدہ اس بارے میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ یا قرآن کے پورا نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو سب چیزوں کا علم تھا، ما کان و ما یکون کا علم پہلے سے تھا۔ نہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے اس بارے میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا علم مبارک قرآن کے پورا ہونے یعنی پورا اترنے کے ساتھ وہ بھی پورا ہوا ہے، تکمیل کو پہنچا۔ اب اگر کوئی واقعہ کوئی معاملہ اگر کسی کے پوچھنے پر نہ بتایا گیا، اب کوئی آپ روایت پڑھ لیں یا واقعہ پڑھ لیں، آپ سے یہ پوچھا گیا آپ نے نہیں بتایا، یا فلاں واقعے کی آپ نے خبر نہیں دی، تو یاد رکھیے یہ کوئی جزوی واقعہ جس کے بارے میں نہ بتانا، اولاً تو یہ یاد رکھیں کسی چیز کا نہ بتانا یہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پہلی یہ بات یاد رکھیں، کسی چیز کا نہ بتانا، کسی چیز کا نہ بتانا یہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے معاملات ہیں جن کو پوشیدہ رکھنے کا بھی حکم ہے، بعض ایسے معاملات جن کو پوشیدہ رکھنے کا بھی حکم، بعض میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہوتی تھیں، چھپی ہوئی ہوتی تھیں، جن کا سامعین سامنے والوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تو اس حکمت کے پیش نظر اس سے سکوت اختیار کیا گیا۔ تو کسی چیز کا نہ بتانا یہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اولاً تو یہ یاد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی روایت، کوئی بھی واقعہ ایسا وہ کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ دعویٰ ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے واضح لکھا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر بہت کتابوں میں، آپ نے اپنی رسائل میں جگہ بجگہ، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس کے بارے میں جو گئے وہ علم غیب کے بارے میں لکھا۔ یہاں تک کہ آپ جب دوسری بار حج کے لیے گئے تو وہاں بھی کچھ یہی سوالات ہوئے آپ سے علم غیب کے بارے میں، اور آپ نے
چند ہی گھنٹوں میں آتا ہے کہ 8 گھنٹوں میں وہ سوالات لیے اور ان کے جواب کے اندر عربی زبان میں ایک مستقل پوری الدولۃ المکیہ کے نام سے کتاب تحریر فرما دی گئی، جس کو عرب کے علماء جو گئے وہ دیکھ کے وہ حیران رہ گئے کہ ان کی جو گئے وہ علمی شخصیت، کیسی علمی شخصیت ہیں یہ۔ آپ سفر پر گئے، بظاہر کتابیں بھی پاس نہیں ہیں، 8 گھنٹے میں، کچھ ہی گھنٹوں میں جو گئے وہ عربی زبان کے اندر آپ نے علم غیب کے موضوع پر ایک ایسی مستند مضبوط کتاب جو گئے، اور آج بھی الحمدللہ جو بھی عالم جو گئے وہ کتاب علم غیب کے موضوع پر لکھتے ہیں یا بات کرتے گئے تو وہ اکثر مدنی پھول اور وہ ارشادات وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، جو اصول بیان کیے ہیں اسی کے تحت ہی جو ہے۔ اور یہ جو میں باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ میں نے بھی خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے رسالے سے ہی لکھی ہیں کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا گئے، جو آپ نے احکام ضرورت دین اور اس کے حوالے سے تقسیم کر کے باقاعدہ بیان کیا۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اسی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فتاوی رضویہ سے ہی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر بھی علم غیب کے بارے میں یہ عقائد نقل فرمائے ہیں کہ کس کا انکار کفر کی حد تک آئے گا اور کس کے بارے میں گمراہی کا ہوگا۔ تو کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ جس میں یہ بات ہو کہ یہ قرآن پورا نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ علم کا معاملہ ہوا اور اس کے بارے میں آپ کو خبر نہ تھی۔ تو ہمارا عقیدہ اور دعویٰ اس بارے میں جو گئے یہ اگر اچھی طرح یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ کسی بھی شیطانی وسوسے میں جو گئے وہ ٹھیس نہیں لگے گی، انشاءاللہ بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے کہ علم غیب کا عقیدہ قرآن کے نزول، جب قرآن پاک کی تکمیل ہو چکی تو علم مصطفیٰ بھی ما کان و ما یکون کی تکمیل ہو چکی اس کی بھی۔ اور واضح فرق ہے، اب یہ نہ شیطان وسوسہ دلائے کہ یہ سب باتوں کا علم حضور کو بھی ہے، اللہ کا بھی اتنا علم ہے، نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ کا علم کتنا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بہت فرق بیان کیے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کو جو کچھ ملے گا وہ اس کی عطا سے ملے گا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ بالذات عالم الغیب ہے، اور مخلوق اور انبیاء کا علم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے دینے سے ہے۔ اللہ کا علم ازلی ابدی، وہ صفت ازلی ابدی اس کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عطائی حادث، اللہ کا علم لامحدود ہے، کوئی حد نہیں اس کی۔ یہ ما کان و ما یکون تو حدیں ہم بیان کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، روز اول سے لے کر روز آخر تک اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ لامحدود ہے، اس کو شمار ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ تو اس لیے یہ واضح فرق موجود ہے کہ کسی کو کہیں شیطانی کوئی ایسا وسوسہ نہ آ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ارشاد گئے عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ غیب حاضر سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ کیا اللہ عز و جل کے علم سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ عز و جل سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، قرآن میں اس کو جگہ بجگہ غیب فرمایا گیا۔ تو کیوں غیب فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا، مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ بے اعتباری ہی بالناس، یہ غیب لوگوں کے اعتبار سے اسے غیب کہا جاتا ہے، کہ وہ چیز لوگوں سے چھپی ہوئی ہے،
وہ چیز لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، تو اس کو جو غیب کہا جاتا ہے وہ لوگوں کے اعتبار سے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ وہ ان پہ عیاں ہوئی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا، ان سے چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی جو عالم الغیب کہا ہے، قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو علم غیب کی آیات مبارکہ ہیں، ان سے مراد یہ ہے ما غاب عن العباد۔ مفسرین نے لکھا ہے، جگہ بجگہ لکھا ہے کہ جو بندوں سے غائب گئے، جو بندوں سے چھپی ہوئی ہے، جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی لکھتے چلیں کہ وہ آیات جن کے اندر علم غیب کی نفی موجود ہے، جن میں یہ بات آیات کے اندر ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس، یا وہ خاص آیات جس میں حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ فرماؤ میرے پاس علم غیب نہیں، میں غیب نہیں جانتا۔ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ ان آیات سے کیا مراد ہے؟ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ اور جن میں ثبوت ہے، ثابت ہو رہا ہے، ان سے یہ مراد گئے کہ میں یہ علم اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ اب اگر ایسا نہیں کریں، وہ آیات اپنی جگہ پر اسی کو ہی پڑھتے جائیں اور اسی کو ہی ترجمہ کرتے جائیں، تو پھر وہ متعدد آیات جن کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب پر اطلاع دیتا ہے انبیاء میں، رسولوں میں، جسے چاہے، تو پھر آدھی آیات کو، قرآن کی کچھ آیات کو تو ماننا لازم آ جائے گا، کچھ کا ترک لازم آ جائے گا۔ تو کتنے پیارے انداز سے علماء اہل سنت نے اس کو جو ہے وہ ان کی تقسیم اور یہ تفسیر بیان کی، تاکہ وہ بھی آیات بالکل اپنے معنی مفاہیم کے اعتبار سے اپنے مقام پر، اور دوسری جن سے ثابت گئے وہ بھی اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اپنے مقام پر بالکل جو ہے وہ واضح مفہوم ان کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ واضح حکم ہے کہ عام لوگوں اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں علم جو ہے وہ غیب کا علم دے، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہے۔ اور 29ویں پارے میں سورہ جن کے اندر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں یہ بات واضح طور پر موجود گئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی جو گئے انہیں اپنا علم، یعنی یہ غیب کا علم ان کی جو ہے اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔
اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھا دیا، علم دے دیا. اب بالفرض ذہن میں یہ کبھی وصف آئے، کبھی بھی وصف آئے، کہیں سے بھی آئے کہ علم غیب نہیں تھا تو یہ آیت پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اگر نہیں تھا وَعَلَّمَكَ، اللہ نے سکھا دیا، نہیں تھا تو آ گیا، سکھا دیا اللہ. وَعَلَّمَكَ، اللہ نے سکھا دیا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. خاص غیب کا لفظ استعمال ہو کر ارشاد ہو رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اور تیسویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخل کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے پاس کچھ ہے اس کو نہیں دے رہا، کچھ ہے اس کو نہیں دے رہا. فرمایا یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں بھی اور یہ بخل بھی نہیں کرتے بلکہ انہیں بھی آگے سنا دیتے ہیں، بتا دیتے. غیب رکھتے بھی ہیں، غیب بتاتے بھی ہیں. اور ہم نے شروع میں یہ بات سمجھی تھی کہ غیب جب قرآن مکمل ہوا تو غیب کی بھی تکمیل ہوگی، یہ بھی مکمل ہو گیا. جو مکان و ما یکون کا علم مانتے وہ بھی مکمل ہو گیا. قرآن پاک میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا روشن بیان اس کھلی کتاب میں گئے، قرآن میں گئے. ہر خشک اور تر کا بیان قرآن میں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے نازل کی آپ پر کتاب جس میں واضح بیان ہے ہر شے کا. تو جب واضح بیان ہر چیز کا، ہر کے بارے میں، وہ قرآن میں موجود ہے. اور قرآن کیا کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان، لفظی ترجمہ تو یہ کہ انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان سکھایا. اب تفاسیر کے اندر یہاں انسان سے کون مراد لیے گئے؟ تو تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے محمدن، یعنی انسان سے یہاں مراد محمد عربی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. یعنی آپ کو پیدا گیا اور بیان سکھایا گیا، اور بیان کی تفسیر بیان کی ما کان و ما یکون، جو پہلے تھا اور جو بعد میں ہونا ہے. یہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر علماء نے تفاسیر میں عربی کتابوں میں بیان کی گئے، وہ بیان سے مراد ما کان و ما یکون لیا گیا کہ اس سورہ رحمان کے اندر علمہ البیان جو فرمایا گیا ہے کہ بیان کا علم دیا ہے. وہ بیان کیا بیان ہے؟ فرمایا ما کان و ما یکون کا علم ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان تمام تفاسیر کے پیش نظر آپ ترجمہ کنز الایمان میں کتنے پیارے انداز میں ان کا ترجمہ کرتے ہیں. خلق الانسان علمہ البیان، آپ ترجمہ فرماتے ہیں انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. یعنی جو کچھ پہلے تھا، جو بعد میں ہونے والا گئے، سب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. یہاں تک ہم نے صرف عقیدہ علم غیب کے بارے میں چند باتیں عقائد کے حوالے سے، اور یہ وہ آیت مبارکہ، اور بھی کئی آیات ہیں.
کہ جن میں واضح بیان ہے اللہ علم دیتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہے، جسے چن لے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں وما هو علی الغیب بضنین، اور غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں، یہ بیان فرمایا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کا معنی یہی ہے غیب کی خبر دینے والا، نبی کا معنی یہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کنز الایمان شریف میں جہاں بھی یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، یہ صرف آیات ہیں۔ احادیث کی طرف جائیں گے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہزار حدیث ہیں، ہزارہ حدیث ایسی ہیں اس بارے میں۔ بخاری شریف پہلی جلد کی حدیث مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند حدیث سنتے ہیں اس بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دینا شروع کی۔ کس کے بارے میں خبر دینا شروع کی؟ ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، مخلوق کی پیدائش، ابتدا، اس سے ہمیں خبر دینا شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں یہاں تک بتاتے گئے کہ جنتی جنت میں اپنے منازل کے اندر داخل ہو گئے، جہنمی اپنے ٹھکانے میں جہنم میں پہنچ گئے۔ ان ساری باتوں کی، یعنی مخلوق کی ابتدا سے لے کر اور جنت دوزخ میں ہر ایک اپنے اپنے مقام پر پہنچنے تک، ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے۔ اور فرمایا جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر منبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر رونق افروز ہوئے، ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر منبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر چڑھ گئے، خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ان سارے اوقات میں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو باتیں بتائیں، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک۔ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبوں کے اندر ہمیں کن کن باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام ما کان و ما یکون، یعنی جو پہلے ہو چکا تھا اور جو بعد میں ہونے والا تھا، ان سب کی خبریں آپ نے ہمیں سنا دیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک، یہ حدیث پاک، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے گئے، میں نے رب عز و جل کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا حاضر ہوں یا رب۔ فرمایا مالائے اعلیٰ، یہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے گے؟ تو میں نے عرض کی اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے اپنا دستے قدرت، اپنی شیان شان میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور اس کی برکت کیا ملی؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا علم مجھے عطا فرما دیا گیا۔ بخاری کی یہ ہے روایت۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے
زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اور بخاری کی حدیث، کتاب الصلاۃ بخاری میں امام بخاری جو گئے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، سورج گہن کی نماز، مختصر صرف وہ بات عرض کرتا ہوں جس میں یہ علم غیب کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سورج گہن کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ الا وقد رأیت فی مقامی ھذا، ارشاد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو میں نے پہلے نہ دیکھا تھا مگر اب اس کو اس مقام پر کھڑے کھڑے میں نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لا اراکم من ورائی کما اراکم، کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھا کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، منبر پر تشریف لائے اور فرمایا انی فارۃ لکم وانا شہید، کہ میں تمہارے لیے فرت ہوں، یعنی تمہاری مدد کا ذریعہ تمہارے لیے آگے جو گئے وہ حوض کوثر پر ہوں گا، میں تمہارا گواہ ہوں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لا انظر الی حوضی الان، اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کی، حضرت عقبہ بن عامر سے، وہ بھی بخاری کی، جس میں غزوہ خیبر میں کل جھنڈا جو گئے وہ کس کو جو گئے وہ دیا جائے گا۔ تو بخاری کی ہی حدیث اس میں علم غیب کے متعلق جو گئے درجنوں بخاری کی حدیثیں، صرف بخاری میں درجنوں حدیث اس بارے میں، اور بقیہ سیاستہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر وہ تو اعلیٰ حضرت فرما چکے ہیں کہ ہزارہاں حدیث ہے اس بارے میں، ہزارہاں حدیث جو گئے اس بارے میں۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ عز وجل، یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے بھی ثابت گئے، آپ کی حدیث طیبہ سے ثابت اور وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ اور یہ کتنی آپ نے واقعات اور ان کے بشارتیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے، بخاری کے اندر ہی موجود ہے، کہ جب آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور احد پہاڑ آپ کے جو گئے وہ اوپر آنے کی وجہ سے وہ لرزہ، جسے ہم جھومنا کہتے ہیں، جھومنے لگا، تو آپ نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ شہید حضرت عمر، حضرت عثمان بعد میں ہوئے تھے، آپ نے اس وقت خبر دے دی۔ ایک صدیق کے بارے میں بتا دیا کہ بظاہر ایسا شہادت والا معاملہ نہیں ہوگا، اور 2 شہید دوسروں کے بارے میں ارشاد فرما دیے، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول انبیاء کی فیضان، ان کے فیضان سے، ان کے توسل سے بعض غیب اولیاء کرام بھی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی عقیدہ ہے، ان کے توسل سے بعض غیب، ان کے فیضان اور ان کے توسل سے اللہ کی عطا سے انبیاء جانتے ہیں، انبیاء کے توسل اور فیضان سے یہ جو گئے وہ اولیاء کرام وہ جانتے ہیں۔ اور خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول گئے اس بارے میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا خود فرمان گئے، قول گئے کہ میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں اس بات کو جو تم جو گئے وہ کھاتے ہو، جو تمہارے گھروں پر موجود ہے، اور یہ بھی آپ کا جو گئے وہ
قول مبارک ارشاد گئے کہ جس طرح ہتھیلی پر دانے کو رکھ کر آدمی بآسانی دیکھتا گیا، میں اس طریقے سے جو ہے وہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کے فیضان، ان کے توسل سے اولیاء کرام، دیگر اولیاء بھی، یہ بعض غیبوں پر ان کو اطلاع ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہم نے ساتھ اولیاء کے بارے میں۔ اور آخر میں یہ حدیث مبارک جس میں بھی واضح طور پر علم غیب علماء نے ثابت کیا گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی ایسی شے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا کہ جن سے بچنا ان کے لیے مشکل ہے، ایسی شے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کر کے اور ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑانا۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا، ان کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں جو علماء نے یہاں تک لکھ کر اس سے جو چیز ثابت کی گئے کہ قبر کا وہ معاملہ ہے کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، کوئی ایسے آلات ایجاد نہیں ہوئے کہ اس چیز کا انکشاف ہو جائے، لیکن قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ قبروں کے پاس سے گزر رہے گئے اور آپ کی نگاہ کے آگے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ آپ واضح دیکھ رہے ہیں کہ اس کے قبر میں جو ہے وہ سزا کے اندر ہے یا آسانی سہولت میں اس کے قبر کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو علم ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے کہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو سزا مل رہی ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کا بھی علم گیا آپ کو کہ کیا معاملہ ہوا تھا اس کے۔ یہاں تک جو گئے وہ یہ تو علم کے حوالے سے ہوگی، علم غیب کے حوالے سے۔ اب آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاخ لی، اس شاخ کے پھر 2 ٹکڑے کر دیے، تر شاخ لی اور اس کے پھر 2 ٹکڑے کر دیے اور ان دونوں کو ایک ایک قبر پر لگا دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی، یہ شاخیں خشک نہیں ہوگی، امید ہے کہ ان کے اس عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اب یہاں جو بات سمجھنی ہے، آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں فرض علوم میں شریک، 2 چیزیں، ایک پیشاب کے قطروں سے بچنا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے ہیں کہ جو جائے تو کہیں بھی باہر جو ہے، اب تو ٹوائلٹ یا باتھ روم وغیرہ میں اس طریقے جائے، باہر کہیں بیابان جنگل میں گئے، کہیں باہر گئے، اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی تو سوراخ میں نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کوئی موذی چیز نکل کر جو ہے وہ اس کو نقصان دے۔ یہ جہاں جو ہے وہ حاجت کے لیے یا پیشاب کے لیے بیٹھ رہا ہے تو اونچی مقام کی طرف نہ کرے کہ کسی سے پھر آپ خود اپنے آپ کو آلودہ ہوگا۔ اب اس سے وہ حضرات جو کھڑے کھڑے ہی اپنی اس حاجت کو پورا کرتے ہیں اور اس میں زیادہ امکان اس چیز کے گئے کہ ان کے کپڑے آلودہ ہوتے، وہ ناپاکی والی کیفیت اور طریقہ بھی خلاف سنت۔ تو اس ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ان ناپاک چیزوں سے بچانا، کیونکہ پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچانے کا حکم ہے، خود بھی بچنا ہے، گھر پہ مت جو ہے وہ بچوں کے ساتھ یہ حاجت کے معاملات جو ہے وہ کرواتے ہوئے اس وقت بھی اپنے آپ کو نجاست سے بچانا ہے، کیونکہ بچہ چاہے 1 دن کا ہو، چاہے بچہ 1 دن 1 گھنٹے کا ہو۔ یہاں بہت ایسی لوگوں میں ایک مشہور بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بعض لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ مشہور ہے کہ دودھ پی رہا ہے، ابھی کھانا نہیں کھا رہا تو اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، 1 دن کا بچہ 1 گھنٹے کا ہو، پیشاب اس کا ناپاک ہی ہے،
اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ہی بچانا ہے، لاپرواہی نہیں برتنی، اپنے پاک کپڑے ناپاک نہیں کرنے اس طرح۔ تو دودھ پیتا بچہ ہو یا جیسا بھی ہو، ان کا پیشاب، یہ معاملات یہ ناپاک ہیں، تو خود بھی احتیاط کرنی ہے اور ان کو بھی جو گئے وہ گھر کے جو گئے وہ اسلامی بہنیں جو حاجت وغیرہ جو گئے وہ کرواتے ہیں، تو ان کو بھی احتیاط کرنا اس بارے میں کہ ناپاکی سے بچنا گئے۔ اور دوسرا معاملہ چغلی کا، اس سے بھی توبہ کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں جگہ جگہ چغلی کے بارے میں بھی فرمایا، اس کے بارے میں جو گئے وہ ان کو پڑھیں، ان کی جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جگہ بجگہ ان کی مذمتیں بیان کی ہیں، تو اس سے بھی توبہ کریں، اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات علماء کرام نے لکھی گئے اس کی تشریح میں کہ تر شاخ کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ تر شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو جب اللہ کی یہ تسبیح بیان کرتی ہے تو اس تسبیح کے سبب قبر والے کو جو گئے سکون ملتا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو بڑا پیارا قول لکھا ہے علماء کرام نے کہ جب ایک شاخ کی تسبیح سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے تو کوئی بندہ مومن مسلمان قبر کے کنارے تسبیحات پڑھے تو کیوں نہیں اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، اس شاخ سے جو ہے وہ تخفیف ہو رہی ہے۔ تو یہی اصل ہے حدیث قبر پر پھول پتیاں ڈالنے کی، یہی حدیث اصل ہے قبر پر تر چیزیں جو گئے وہ رکھنے کی، پھول ڈالیں، پتیاں ڈال دیں، یہ بھی تر رہیں گی تسبیح بیان کر، قبر والے کو سکون ملے گا، تخفیف ہوگی عذاب میں۔ اور صرف اسی اہتمام پہ نہیں رہیں بلکہ خود بھی جب بھی زیارت قبور کے لیے جائیں تو صرف ایک ظاہری ان چیزوں پر یہ تو رکھیں، آپ پھول بھی ڈالیں بالکل منع نہیں ہے، شاخیں بھی لگائیں، لیکن آپ اپنے مرحوم کے سرہانے قبر سے جو گئے وہ پاس بیٹھ کر اگر وہاں بآسانی جانا ممکن ہے تو تسبیحات پڑھیں، کچھ نہ کچھ وہاں بیٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اس سے ان کو انسیت ملے گی، سکون ملے گا۔ اور اگر معاذ اللہ وہ عذاب میں ہوں تو انشاءاللہ اس کلام پاک کی برکت سے اس عذاب میں بھی تخفیف ہوگی۔ اور یہ سلسلہ ان کو تسبیحات پڑھنے کا، ان کو اصالہ ثواب کرنے کا، اس کو مستقل جو گئے وہ کنٹینیوز رکھیں۔ وہ خوش نصیب والدین گئے جو اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرتے گئے، اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسا پیارا مدنی ماحول گئے، لاکھوں لاکھ مسلمان جو گئے وہ کتنے خوش نصیب گئے کہ جن کے دوست احباب، جن کی اولاد یا جن کے والد وہ اس پیارے ماحول میں گئے اور ان کا دنیا سے وہ چلے جا چکے ہیں، اب ان کا بیٹا ان کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، ان کے لیے اصالہ ثواب کر رہا ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا گئے، اس لیے کہ اس نے یہ باتیں اس پیارے مدنی ماحول میں سیکھی ہیں کہ ہمیں یہ تعلق اپنے مرحومین سے اس طرح رکھنا ہے، نیک عمل کر کے ان کو پہنچانا ہے، نیک عمل کے ذریعے ان کو قبر میں سکون دینا ہے۔ اور یہ باتیں ساری جو یہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہیں اور اصالہ ثواب کا طریقہ الحمدللہ اس کے کئی ذرائع گئے، نیک عمل کر کے بھی اس کا اصالہ ثواب کا ذریعہ گئے، صدقہ خیرات کر کے بھی ہے، ہر اعتبار سے آپ کریں، مالدار گئے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی مالی طور پر بھی جو ہے وہ تعاون کریں، اور اس کے علاوہ جو گئے وہ دیگر آپ نوافل پڑھ کے، قرآن شریف پڑھ کر اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کریں، نیت کریں انشاءاللہ عز و جل کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ، اور فرض علوم میں جو چیزیں بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ایک اس کا اہم ترین مدنی قافلے میں جا کر جو گئے آپ مدنی قافلے میں ان چیزوں کی دہرائی کریں، بیٹھیں، آپ کو زیادہ وقت ملے گا مسجد میں بیٹھنے کا، حلقے لگانے کا، پڑھنے کا، یہ چیزوں کی آپ کی دہرائی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے مرحومین
جتنے بھی ہمارے سب کے جو مرحومین ان کے اصالے ثواب کے لیے بھی یہ کام کرے تو انشاءاللہ بہاریں یہ علم بھی سیکھیں گے. جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ناپاکی کے خیال کے حوالے سے کئی مدنی قافلے کے مسافر ان کو پتہ کہ کتنی چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں میں سیکھ جاتے ہیں. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سیکھ گئے, صحیح طریقے سے نماز, طہارت, یہ معاملات سیکھ گئے. الحمدللہ یہ مدنی قافلہ ایک دین سیکھنے اور دین پھیلانے دونوں کا ذریعہ ہے. الحمدللہ کئی قافلوں میں جا کر اس طریقے سے اپنی تربیت کر کے سیکھے, اور قافلہ گیا اور اس قافلے کی بہار کی وجہ سے کئی وہاں کے لوگ جو گئے وہ مدنی ماحول میں آ گئے, بے نمازی تھے تو نمازی بن گئے. تو انشاءاللہ نیت کریں اور اس کا عزم کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ عادت بنائیں گے جس طرح ہمارے پیارے باپا جان ہمیں ارشاد فرماتے کہ ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام, تلاوت کرنا صبح و شام.